آج کے دور میں حج کی فرصت بھی رکھتے ہیں، حج کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائی، ماہ رمضان گزر چکا ہے، دوسری قربانی سے پہلے حج کو 1 مہینہ کچھ دن باقی رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا اس کے کیا گناہ ہے، اس کے بارے میں آج کی پوری تفصیل ہوگی، پورا بیان ہوگا۔ سامعین اکرام، آپ نے ضرور سننا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے گی حج کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ سامعین اکرام، یہ کس طرح فرض کیا گیا ہے، آج ہمیں یہ حج کے ارکان معلوم ہونے چاہیے۔ سامعین اکرام، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، حج کا حکم، حج اسلام 5 بنیادی جو ارکان اسلام ہیں اس میں ایک رکن حج بھی ہے۔ اگر جب آپ کی فرصت ہو جائے، آپ پر حج زندگی بھر فرض ہو چکا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 سے زیادہ مرتبہ حج کرے تو اسے ثواب ضرور ملے گا، لیکن 1 سے زیادہ حج نفلی حج کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، ایک حج آپ کی زندگی میں آپ پر فرض ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس حج سے زیادہ آپ حج کریں گے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس سے علاوہ وہ ثواب جو ہوگا وہ نفلی حج کہلائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والی استطاعت رکھتے ہیں، مال ہے، اور جو کفر جس نے حج نہیں کیا اس نے حج کا انکار کیا کرے تو یقین مانو ان تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے پتہ چلتا ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے بنا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، جس کی حج کی فرصت ہے، پیسہ ہونے کے باوجود اس نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا تو اس نے کفر کا انکار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بھائی کی فرصت ہے، آ رہا ہے، 1 مہینہ رہتا ہے، تمام بھائی تیاری کریں، حج کو ضرور پہنچیں۔ یہ نہ ہو جب ہم ساری باتیں کرتے رہیں حج ہم پر فرض ہو چکا ہے، یہ نہ کریں تو جب آخری وقت آئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کرنے کی استطاعت دی ہے تو حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اسلام کی 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے، بخاری مسلم ابن ہریرہ۔ سامعین اکرام، حج کی فضیلت، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں فقیر و فاقہ سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں اور حج کرنے والے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے کے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں حج عمرہ گناہوں اور غربت کو نجات دلانے کے لیے آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ جو حج ہے اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اس طرح گناہ ہو جاتے ہیں جس طرح آج بچہ نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کو، سونا اور چاندی کو، میل کو ختم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، حج عمرہ کیا کرو، جس طرح بھٹی لوہے کو سونا، چاندی، میل کچیل سے ختم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بخاری اور مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج جو قبول ہو گیا، حج جس نے کیا، اس کا ثواب جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حدیث ہے، اس ایک عمرے دوسرے عمرے تک درمیانی وقفہ گناہوں کا کفارہ
اور جو حج ہے اس کا ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اعمال میں افضل اعمال اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے، پھر حج مقبول ہے۔ سامعین کرام، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران وہ شبہانی باتوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح لوٹے گا جسے آج ہی اس کے ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے۔ سامعین کرام، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کی وعید فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید سورہ آل عمران 97 آیت میں فرمایا، اور جو کفر حج کا انکار کرے تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مختلف شہروں میں سرکاری نمائندے بھیجوں اور وہ یہ دیکھیں کہ جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، سامعین کرام، ان پر غیر مسلموں کی طرح جزیہ ٹیکس مقرر کریں، کیونکہ ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر آل عمران 97 آیت نمبر میں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے، میں اپنے نمائندوں کو، سرکاریوں کو شہروں میں بھیجوں، وہ جائیں، ان کا وزٹ کریں، جا کے جو حج کی استطاعت بھی رکھتے ہیں لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، حج نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی، استطاعت کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، میرا دل کرتا ہے میں ان پر ٹیکس لگا دوں، جزیہ ٹیکس لگا دوں، جس طرح کافروں پر لگایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جو ہمارا بھائی استطاعت رکھتا ہے وہ تیاری کرے، اسی سال حج کرنے کے لیے جائے، اپنی مصروفیات سے چند دن نکال لے اپنی۔ سامعین کرام، چلے گئے، حج قبول ہو گیا تو اس کے ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔